الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسلمہ کے بعد جناب حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اسی آیت مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مقدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، غریبوں کے آقا، یتیموں کے والی، تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش کریں۔ میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے، خدا نے جن کو تیغے لافتہ دی وہی شیر خدا مولا علی ہے۔ علی کی دید دید مصطفیٰ ہے، علی کی دید دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مومنوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار
ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے راستے پر گزارا، رسول اللہ کی محبت میں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا اور اچھے عمل کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ہر سنی مسلمان اور مومن کے دل میں اللہ نے پیدا کیا۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، اس لیے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر نماز پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو نماز، روزہ، حج اور یہ زکوٰۃ سب عبادت ہے، مگر نبی فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کسی بھی انسان کو علم کی دنیا میں پہنچنا ہے، علم کے شہر میں پہنچنا ہے، تو پہلے علی کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہر چیز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی آیتوں کو نازل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت سی حدیثوں کو بیان فرمایا، اور کیوں نہ فرمایا گیا ہو کہ جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو اور شہادت مسجد کے اندر ہوئی ہو، تو علی کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، حضرت حسن رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سیدنا امام حسین پاک ہے، سیدنا امام حسن پاک ہے، حضرت خاتون جنت پاک ہے، اور علی تو ایسا پاک ہے کہ پیدائی خانہ کعبہ کے اندر ہو رہا ہے، ورنہ قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے اور محققین کا یہ قول ہے کہ جو عورت بچہ جنے وہ ناپاک ہوا کرتی ہے، وہ پلید ہوا کرتی ہے، وہ خانہ کعبہ کی
دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، مگر اے رب بے نیاز، علی تو پیدا ہی خانہ کعبہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے سوال کرنے والوں، علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، اور علی جس جگہ پیدا ہوا وہ گھر خانہ کعبہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن جن کا مدح و ثنا ہے، اور آیت تطہیر ان کو عطا ہے، اور کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جب جب بھی مارکہ حق و باطل گرم ہوا کرتا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کی طرف نکل پڑتے تھے، اپنے سر پر کفن باندھ کر کے میدان جہاد کی طرف نکل پڑتے تھے۔ دیکھیے جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق دنیا اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے کہ جس میں دشمنان اسلام 30,000 کا لشکر جرار لے کر کے آئے، اور وہ اس نیت سے آئے تھے کہ مسلمانوں سے ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کی جائے جسے مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو جو کفار اور مشرکین کا جو سردار تھا، ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام عمر ابن ہود تھا، وہ 1000 پہلوانوں کے برابر وہ مانا جاتا تھا۔ وہ میدان جہاد کے اندر نکلا اور اس نے علم مبارزن کی صدا بلند کیا کہ ہے کوئی ایسا انسان جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، تمام صحابی خاموش کھڑے ہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا علم مبارزن ہے کوئی ایسا انسان جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ دوسری مرتبہ بھی تمام صحابی خاموش ہیں، اور جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا کہ حل من مبارزن ہے کوئی ایسا انسان جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تو سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنے آقا کے قدم چوم کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں جاؤں اور اس دشمن خدا سے لڑائی کروں، اس دشمن خدا سے لڑائی کروں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اجازت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے اپنا امامہ شریف حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو عطا کیا، اور حضرت علی سے کہا اے علی جاؤ، اس دشمن خدا کو تیرے حوالے کیا اور تجھے میں نے خدا کے حوالے کیا۔ اب حضرت علی کس شان اور کس شوکت سے میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے کہ شاید کہتا ہے کہ پائے تعظیم جھک کر اور آقا کی رضا لے کر چلا شیر خدا میدان میں نام خدا لے کر، نہ سینے پر ذرا تھی اور نہ سر پر خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی، تلوار ہی مردوں کا کہنا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار میدان جہاد کے اندر پہنچے، پہلے عمر ابن ہود نے آپ پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اسے ڈال پر روک لیا، اور پھر حضرت علی کی باری آئی، مولا علی نے ذوالفقار حیدری کا ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار کے اندر اس پہلوان کو زمین پر آپ
آپ نے ڈھیر کر کے رکھ دیا. یہ مولا علی کی قوت تھی, یہ مولا علی کی طاقت تھی. یہ جب بھی معرکہ حق کو باطل گرم ہوا کرتا تھا تو سیدنا, اور یہ محبت خدائی تھی جس نے شیر خدا کو میدان جہاد میں جانے کا ولولہ دیا اور بڑے بڑے زور آور پہلوانوں کو پچھاڑنے کا حوصلہ بخشا. تو جب بھی معرکہ حق کو باطل گرم ہوا کرتا تھا, حضرت علی اپنے سر پر کفن باندھ کر کے میدان جہاد کی طرف نکل پڑتے تھے. اور جب حضرت علی کی تلوار میدان جہاد کے اندر چلتی تھی تو خدا کی قدرت پکار اٹھتی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا شیخ الا ذوالفقار. وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, اس لیے کہ جن کو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفیٰ سے ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور مائک حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب کے حوالے کروں گا. وہ اپنے ایمانی نورانی حقانی بیان سے آپ کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں. شہید اعظم کا یہ سلسلہ رواں ہے. آج 7ویں تاریخ ہے, 7ویں مجلس ہے. گزشتہ تمام تقریروں میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول اور تاریخ دین کے تعلق سے بیانات تمام فرمائے.
کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کی مدح سرائی کی، ان کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی۔ پھر چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا فاروق اعظم ہوں یا عثمان غنی ہو یا حیدر کرار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ موقعوں پر ان کا ذکر خیر کیا۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی، کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان و علی کی فضائل میں نازل ہوئی۔ مگر یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، بندوں کے بس کی بات نہیں کہ کما حقہ ہم ان کی تعریف اور توصیف کو بیان کر پائیں۔ ہاں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے اسی دائرے میں رہ کر کے ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کرنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی انہی 4 شخصیتوں کا بیان ہے، اور حضور کے ساتھ 5 شخصیتوں کا ذکر ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار سے حضرت عمر ابن خطاب مراد ہیں کہ جو کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں جو آپس میں بڑے نرم دل اور رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو کہ ان کو کبھی حالت رکوع میں کبھی حالت سجدہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ اس سے مراد مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ قرآن کا کمال دیکھیے کہ جو صفت جس صحابی رسول میں درجہ اتم پر موجود تھی اسی صفت کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے کو پسند فرماتے ہیں، پھر چاہے سفر ہو، حضر ہو، میدان ہو، مکان ہو۔
جہاں جہاں اللہ کے رسول تشریف لے جاتے وہاں اکثر حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ ہوا کرتے. اور یہ بات تو آپ کی پسندیدہ ہے، آپ کی محبوبات میں سے ہے کہ بار بار حضور کا جلوہ دیکھنا، بار بار حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنا، یہ آپ کی پسندیدہ باتوں میں سے ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے چہرے انور کی بار بار زیارت کرنا، دیکھا کرنا، یہ میری زندگی کی پسندیدہ بات ہے. سبحان اللہ. والانفاق مالی قدم رسول اللہ، سبحان اللہ. اور میرے مال کا قدم رسول پر نثار ہونا، یہ میری زندگی کی پسندیدہ بات ہے. وابنتی فی نکاح رسول اللہ، اور میری بیٹی عائشہ کا حضور کے نکاح میں ہونا، سبحان اللہ. یہ میری زندگی کی محبوب چیز ہے. تو النظر الی وجہ رسول اللہ کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے یہ تھے کہ جمال مصطفیٰ میری نگاہوں کے سامنے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابوبکر صدیق میں درجہ حتم پر جذبہ موجود تھا. جب بیمار ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور کافی نکاہت و کمزوری کے شکار ہوئے تو صحابہ کرام آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئے، طبیعت پوچھنے کے لیے. تو باتیں ہوئی، تسلی آمیز جملے آمنے سامنے ہوئے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. رونے کا سبب پوچھا. صحابہ نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، سو موت کو یاد کر کے ابوبکر صدیق رو رہے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر کسی کو چلنا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے. کہ نہیں، اس لیے نہیں روتا کہ میں قریب مرنے والا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. رونا صرف ایک بات پر آتا ہے کہ میری زندگی کی ایک آرزو ادھوری رہ گئی، ایک تمنا میری باقی رہ گئی. وہ آرزو جو میرے دل میں ہے وہ ادھوری رہ گئی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ تمنا کیا ہے، وہ آرزو کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے. سوچو، ہر وقت جو ساتھ ساتھ رہے وہ یہ کہہ رہا ہے آج تک میں نے جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، میری آنکھوں کی پیاس بجھی نہیں. بار بار حضور کا چہرہ دیکھنا آپ کی اس قدر پسندیدہ بات تھی کہ وہ آرزو ہی رہی.
تو یہ صفت آپ کی ذات میں درجہ عتم پر موجود تھی، تو اللہ نے اسی صفت کا ذکر فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے، جو ان کے ساتھی، اور اشداء علی الکفار، یہ صفت عمر ابن خطاب میں درجہ عتم پر موجود تھی، درجہ کمال پر یہ جذبہ موجود تھا کہ آپ کافروں پر بڑے ہی سخت تھے، تو اس صفت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ کھانے پر سے اٹھا دیا ہے فاروق اعظم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کھاتے کھاتے حضور کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی کی ہے، فوراً کھانے پر سے فاروق اعظم نے اٹھا دیا۔ عمر کے کان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میری موجودگی میں کوئی میرے محبوب کی برائی کرے۔ یہ صفت فاروق اعظم میں درجہ کمال پر موجود، اور رحماء بینہم جو آپس میں رحم دل ہیں، یہ صفت حضرت عثمان غنی میں ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، آپ کے مکان کا محاصرہ 40 دن تک رہا، نہ اندر کھانا پہنچ رہا ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام اندر گئے اور مشورہ دیا کہ ان سے جنگ کیجئے، آپ نے انکار فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کی تلوار سے مسلمان کی گردن ماری جائے، ورنہ خلیفہ تھے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے تو یہ 400 آدمی کی حقیقت کیا تھی، مار بھگاتے ان کو، مگر ایسا قدم آپ نے نہیں اٹھا کیونکہ رحم دیا۔ شاید کوئی سمادھان کا راستہ نکل آئے، شاید کوئی بہتر راستہ نکل آئے، اسی انتظار میں حضرت عثمان غنی کی شہادت، اور پھر تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، دیکھو گے ان کو کبھی حالت رکوع میں کبھی حالت سجدہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ صفت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں درجہ کمال پر موجود تھی، تو اسی صفت کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ کبھی حالت رکوع میں دیکھو گے کبھی حالت سجدہ میں دیکھو گے اللہ کا فضل تلاش کرتے۔ علی کی نماز کیسی نماز تھی؟ اللہ اکبر۔ علی سے کسی نے پوچھا کہ علی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا خدا کو دیکھتے ہیں؟ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کأنک ترا، جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اتنا خشوع خضوع ہونا چاہیے، اتنا قلبی رجحان ہونا چاہیے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے دماغ پر صرف یہی خیال ہو کہ میں بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ۔ اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ قانتین، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ۔ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور علی بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر ہماری نمازوں میں اور علی کی نماز میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق۔ آج ہم سر سجدے میں دل دغل بازی میں ہوتا، یہ ہے ہماری نماز۔
ہمارا سر تو سجدے میں ہوتا، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، اور دماغ اور دل نہ جانے کن دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں، کہ ہماری نمازیں ہی کچھ ایسی ہے، کوئی ریاکاری سے پڑھتا ہے، کوئی کسی کے ڈر اور خوف سے پڑھتا ہے، کوئی کسی لالچ میں آ کر کے پڑھتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، الگ الگ ہوتی ہے نماز۔ ایک بات یاد آ رہی ہے نمازوں کے تعلق سے، ایک امیر آدمی تھا، اس نے کافی ساری پونجی جمع کر رکھی تھی، تو پہلے بینکوں کی سسٹم تو تھی نہیں کہ جا کے بینک میں جمع کریں، تو کیا کرتے تھے جب کافی روپے جمع ہو جاتا تھا تو گھڑے میں یا کسی اور چیز میں، صندوق جی میں وہ رقم رکھ کر کے زمین میں دفن کر دیتے، جسے خزینہ بولتے ہیں، اور پھر کوئی نشانی رکھ دیا کرتے تھے، جب ضرورت پڑے تو اسی نشانی پر وہ زمین کھود کر کے وہ گھڑا نکال لیں اور اس رقم کا استعمال کریں۔ تو اس امیر نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزر گیا، کوئی ضرورت اس کو پڑی نہیں، اور جب ضرورت پڑی تو ٹھکانہ بھول گیا، یہاں دفن کیا تھا کہ وہاں کیا تھا، نشانی بھی کوئی باقی نہیں گئی۔ بڑا پریشان ہوا، کافی یاد کر رہا ہے مگر پلے نہیں پڑتی۔ آخر کیا کرتا ہے کہ چلو اس کے لیے کچھ تعویذ یا کوئی وظیفہ وغیرہ کسی جاننے والے کے پاس جا کر کے لے لیں۔ دولت کے لیے انسان کیا نہیں کرتا۔ تو آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور بڑا پریشان ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا خزینے کی جگہ بھول گیا، جو میں نے دفینہ کیا تھا وہ جگہ یاد نہیں، مجھے ضرورت پڑی ہے پیسوں کی، وہ نکالنا چاہتا ہوں۔ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے مجھے وہ میرا کھویا ہوا ٹھکانہ یاد آ جائے اور وہ دفینہ مجھے ہاتھ لگے۔ آپ نے کہا ایک عمل ہے، اس کے لیے ایک عمل ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمل تم پورا کر سکے، مجھے ڈر ہے کہ وہ عمل تم پورا نہیں کر پائے گا۔ کہ نہیں حضور آپ بتائیے، اس کے لیے کیونکہ غرض تھی، جو چاہو گے، جو حکم دو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے وہ عمل بتانا۔ کہا تو پھر ایک کام کر، رات کے وقت وضو کرنا، مصلی بچھانا اور 100 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ کتنی؟ 100 رکعت، اور 100 رکعت نفل نماز کے بعد پھر تو خدا سے دعا کر دینا، انشاءاللہ 100 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے تجھے تیرا کھویا ہوا ٹھکانہ مل جائے گا۔ کہا حضرت ضرور کروں گا۔ خدا خدا کر کے رات آئی، کیونکہ معاملہ دولت کا تھا، پیسوں کا تھا، مشکل سے وہ وقت گزرا۔ رات ہوئی، وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز اس نے شروع کی، نفل پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین،
شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ 100 رکعت پوری کرے گا، 100 رکعت پوری کر لے گا اگر میں نے بہکایا نہیں۔ تو نماز کی ابھی دوسری رکعت شروع ہوئی تھی کہ شیطان نے وہ ٹھکانہ اس کو یاد دلا، شیطان یاد آ گیا کہ فلاں جگہ پر میں نے دفینہ رکھا ہے، بس پھر پوچھنا کیا تھا، ٹھکانہ یاد آ گیا۔ جیسے ہی ٹھکانہ یاد آیا اس نے بہت دھیان سے اس کو دماغ میں رکھا اور دوسری رکعت مشکل سے پوری کی، سلام پھیرا اور اس نے سوچا کہ پہلے دفینہ نکال لوں پھر بعد میں جو ہے دوسری رکعت پڑھوں۔ جلدی جلدی گیا، زمین کو کھودا، دفینہ ہاتھ لگا اور پھر کھول کے بیٹھا۔ پھر گننے میں، الگ کرنے میں، کچھ روپیے کا سکہ، کوئی 100 روپیے کا سکہ، کوئی اس طرح سے گنتی کرتے 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 اس کی رات گزر گئی، رات گزر گئی، 2 ہی رکعت پڑھ سکا۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ چلو میں بزرگ کی ملاقات کے لیے چلوں، حضرت امام اعظم کے لیے کہ حضرت آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا، شکریہ ادا کر کے آؤں۔ تو پھر آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا حضرت بڑا اچھا عمل آپ نے مجھے دے دیا جو دیر بہدف ثابت ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے نماز کی برکت سے مجھے دفینہ یاد آ گیا، جلدی جلدی جا کر کے میں نے اسے نکال لیا۔ کہا پھر 100 رکعت نماز پڑھی؟ کہا 100 کی ضرورت ہی نہیں پڑی، 2 سے کام چل گیا۔ جب 2 ہی رکعت میں مجھے دفینہ مل گیا تو 100 رکعت پڑھنے کی زحمت کون اٹھائے؟ یہ دنیا داروں کی نمازوں کا حال کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نہ جانے ہمارا دماغ کہاں کہاں گھومتا ہے، کون کون سے خیالات کو جنم دیتا ہے، مگر علی کی نماز یہ نماز علی کی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی سے، علی جب تم نماز پڑھتے ہو کیا خدا کو دیکھ لیتے ہو؟ تو حضرت علی کا جواب سنو، فرماتے ہیں علی کا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ علی خدا کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک علی خدا کو نہیں دیکھ لیتا تب تک میرا سر سجدے سے۔ تو یہ علی کی نماز، یہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کما حقہ ہم ان کی تعریف اور توصیف نہیں کر سکتے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت حاصل ہے، بڑی نزدیکی، اور نزدیکی کا کیا کہنا کہ جو آغوش رحمت میں پلے بڑے اور پروان چڑھے، جو آغوش رحمت میں پلے، مصطفیٰ کی گود میں جب علی پیدا ہوئے، جیسے ابھی آپ نے سنا خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو کچھ سہیلیوں نے زبردستی انہیں خانہ کعبہ میں لے آئے، اور وہاں کئی بت گڑے ہوئے تھے، کئی بت گڑے ہوئے تھے، مگر حضرت علی کی ماں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، سر نہیں جھکایا، لیکن ان کی سہیلیوں نے مجبور کر دیا کہ تم اپنا سر جھکاؤ اور منت و سماجت کرو، جیسے
ایسے ہی بادل ناخواستہ جھکنے کا ارادہ کیا کہ اندر سے حضرت علی نے ایک چٹکی لی، اندر سے پیٹ میں حضرت علی نے چٹکی لی، جس کا درد ہوا اور جھکنے سے اپنی ماں کو بچا لیا۔ بتوں کے آگے جھکنے سے اپنی ماں کو بچا لیا، اور درد ذہن اٹھتا ہے وہاں پر کچھ عورتیں کچھ مرد تھے، فوراً ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اور حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ تو علی کہاں سے ملے؟ علی ہم کو کہاں سے ملے؟ خدا کے گھر سے۔ اور خدا کہاں سے ملا؟ علی کے گھر سے۔ علی ملے خدا کے گھر سے، اور خدا ملا علی کے گھر سے۔ لے کر کے گھر آئے، مگر عجیب تکلیف کا سامنا ہوا۔ جناب ابو طالب پریشان ہے، ان کی ماں پریشان ہے، رشتہ دار کے ہاں علی آنکھ نہیں کھول رہے، آنکھ نہیں کھول رہے، بہت کچھ آنکھ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت کچھ آنکھ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، کچھ آواز دیتے ہیں، جو آنکھ کھلوانے کے طور طریقے عورتیں جانتی ہیں وہ سارے طور طریقے آزما لی، مگر علی کی آنکھ تو بند۔ پریشان ہو گئے، 2 یا 3 دن گزر گئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے فضائل و مناقب خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث میں، بڑی تاکید کے ساتھ حضرت علی کے متعلق۔ اور ایک مرتبہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ علی 2 گروہ ہوں گے، 2 گروہ ہوں گے، ایک تمہاری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور ایک تمہاری دشمنی میں گمراہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے 2 قسم کے ہیں، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ دوسروں کی پھر توہین کرے گا، جیسے یہ شیعہ لوگ حضرت علی کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، فاروق اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ حضور کا فرمان سچا ثابت ہوتا ہے کہ ایک گروہ تمہاری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک تمہاری دشمنی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے، جو آپ سے دشمنی لے لیں گے، جو آپ سے نفرت کریں گے، دل میں بغض اور عناد رکھیں گے، اے علی وہ بھی گمراہ ہے۔ اور دیکھا جا رہا ہے یہ جو پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی تو بنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، تمہارے درمیان میں 2 باری چیزیں، ایمان والی چیزیں، عقیدے والی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اولھا کتاب اللہ، خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، فی حل ہدایت والنور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی، مضبوطی سے تھامے ہوئے قرآن کو رکھو۔ اور پھر
وآخرھا اہل بیتی، اور دوسری میری اہل بیت۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ۔ کتاب اللہ کے لیے ایک ہی مرتبہ کہ فخذوہ واستمسکوا، اسے پکڑ کے رکھو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، ایک ہی۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ۔ کیوں؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے پیچھے کون سی حکمت، کون سا راز پنہا ہے؟ چشمان نبوت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کتاب اللہ کو تو سبھی مان لے، اگرچہ عملی اعتبار سے ان کا سلسلہ کتاب اللہ سے منقطع ہو جائے گا، گناہگار ہوں گے، قرآن پر عمل نہیں ہوگا، مگر قرآن پر عمل نہ کرنے والا بھی کتاب اللہ کو ہدایت کی کتاب مانے گا، کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب مانے گا، کتاب ہدایت مانے گا، اس کے ماننے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مگر جو بات ہے وہ اہل بیت کے لیے۔ یہ چشمان نبوت اس حقیقت کو اور اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میری اہل بیت سے بغض رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے اور ان کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے، لہذا حضور نے فرمایا اذکرو، اللہ کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں، اللہ کی یاد تمہیں دلا رہا ہوں، اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے۔ یہ حکمت تھی۔ تو حضور نے فرمایا ایک تمہاری محبت میں گمراہ اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ نبی کو بھی کچھ شمار میں نہیں لائے۔ یہ شیعہ لوگ کا عقیدہ یہی تو ہے کہ علی نبی سے بڑے ہیں، معاذ اللہ، نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے اور ولی ولی ہوتا ہے، مگر انہوں نے نبی سے بھی افضل کہہ دیا اور انہوں نے مان لیا، گمراہ۔ یہ رافضی، خارجی، یہ سب کیا ہے؟ صرف علی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں، یہ گمراہ ہوئے۔ اور ایک وہ خارجی کہ جو علی کی دشمنی میں جنہوں نے خروج کیا وہ بھی گمراہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پلے بڑھے اور حضور نے ان کے لیے تعلیم و تربیت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت علی جو مصطفیٰ کی گود، جن کے لیے یونیورسٹی ثابت ہے، مصطفیٰ کی گود جو علم و حکمت کا گہوارہ بنی، اس علی کے علم کا کیا کہیں؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ کیسا اقبال کی بات یاد آئی، علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت کیا ہے، سب قدرت ہی تو ہے، آسمان کا قائم رہنا، زمین کا بغیر کسی سہارے کے معلق رہنا، چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، ثوابت کا ہونا، ندی، نالے، سمندر و پہاڑوں کا قائم رہنا، کیا نہیں ہے اللہ کی قدرت؟ یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو ان تمام قدرتوں میں، اللہ کی ان تمام قدرتوں میں سب سے بڑی قدرت کیا ہے؟
تو اقبال کہتے ہیں کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کی تمام قدرت میں اگر کوئی سب سے بڑی قدرت ہے تو وہ محبت کا پیدا کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمارے رسول کا پیدا کرنا کہ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے آقا کو بنایا اور پیدا کیا، ہر مقام اور ہر منصب سے نوازا، جن کے طفیل کائنات عالم کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا. تو یہ محمد کی تخلیق اللہ کی سب سے بڑی قدرت کا نام ہے. اور پھر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ رسول پاک کے بے شمار معجزات، حضور کے کمالات اور معجزات بے شمار. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا اما دارن تو تنہا داری. یہ سب ایک ایک کمال رکھتے تھے، سب ایک ایک معجزے کے مالک تھے، مگر آپ تو سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے. تو حضور کی زندگی معجزہ، حضور کے دن اور رات معجزہ، حضور کے بدن کا بال بال معجزہ. بے شمار معجزات میں تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی تو پلٹایا ہے، اور وہ بھی علی کے لیے، وہ بھی علی کے لیے. چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھایا، زمین میں گڑے ہوئے درختوں کو اپنے پاس بلایا. یہ سارے معجزات ہیں حضور کے. لیکن ان سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام قدرتوں میں سب سے بڑی قدرت محمد کی تخلیق، اور رسول کے کمالات و معجزات میں سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ علی کی پرورش کرنا ہے، وہ علی کی تعلیم و تربیت کرنا ہے. کہ شان سے رسول نے علی کو پالا، کس شان سے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ علی بابھا، میں علم کا شہر تو علی اس کے دروازہ. تو شہر میں جانے کے لیے دروازے سے 2 مرتبہ گزرنا پڑتا ہے، جاتے ہوئے بھی اور نکلتے ہوئے. دروازہ جب کہا ہے تو علی کی شان تو دیکھو، سرکار نے فرمایا علی سے گزر کر کے مجھ تک پہنچ سکتے ہو. علی سے جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں. اور نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب دیکھو، اپنی لخت جگر خاتون جنت ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت علی کو منتخب کیا. ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے نا، اور باپ ہونے کی حیثیت سے اسے دیکھنے کا ادھیکار بھی ہے کہ میں اپنی بچی کے لیے کچھ دیکھوں، لڑکے کا حسن و جمال دیکھوں، لڑکے کے اخلاق دیکھوں، بینک بیلنس دیکھوں. یہ ہے نا، ہوتا ہے نا کہ نہیں. آج ہم جب اپنی بچی کا کہیں رشتہ آتا ہے تو آج دنیا داری نہیں دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے. دینداری ہے کہ نہیں، علم دین اس کے پاس ہے کہ نہیں، قرآن اور حدیث کا پابند ہے کہ نہیں، اخلاق مند ہے کہ نہیں، صوم و صلاۃ یعنی نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں. یہ کچھ نہیں دیکھتے. حسن و جمال دیکھیں گے، مکان دیکھیں گے، جائیداد و جاگیر دیکھیں گے، عیش و آرام کی ہر چیز دیکھیں گے، گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں،
فریز ہے کہ نہیں، ایئر کنڈیشن ہے کہ نہیں، بینک بیلنس ہے کہ نہیں، یہی نہ دیکھتے، مگر مصطفیٰ کا دیکھنا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیا اللہ کے نبی نے اپنی اس بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے کیا دیکھا؟ دنیا دیکھی، دنیا کی آشائش دیکھی، پیسہ دیکھا؟ علی تو اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ رہنے کے لیے خود کا مکان تک نہیں پڑا، خود رسول کے گھر میں پرورش پا رہے، مکان نہیں، مہر کا انتظام بھی نہیں تھا، مشکل سے مہر کا انتظام کیا گیا۔ لیکن جب سرکار نے اپنی مرضی ظاہر فرمائی کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، سیانی ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو بہت سارے پیغام بارگاہ رسول میں آئے۔ دیگر صحابہ کرام کے پیغام کے رسول کی مرضی ہے تو پیغامات آنے شروع، مگر ایک بات ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے ہاں یا نہ میں کسی کو جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات ابھی زیر تأمل تھی کہ علی کے دوستوں نے علی سے کہا کہ علی دیکھو بہت سارے پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ بھی کوئی پیغام رسول کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا دے دیں۔ تو اب علی کا جواب سنو، ایک لمحے بھر کے لیے شرم سے ہماری گردنیں جھک جائیں۔ علی کا جواب یہ تھا کہ اے لوگوں، اپنے منہ سے میں فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دوں، اس معاملے میں مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اپنے منہ سے۔ یہ ہے علی کا جواب۔ اب علی کے ماننے والوں کو دیکھو، آج تو فرمائش خود بچے کرتے ہیں ماں باپ سے۔ ماں باپ اگر کوئی رشتہ دیکھتے ہیں یا طے کرتے ہیں تو بغاوت کرتے ہیں بچے، نہیں کس سے پوچھا تھا تم نے، میرا رشتہ تم نے طے کر دیا، میری شادی تو وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کا یہ حال ہے، ڈیمانڈ میں جہاں چاہوں گی وہاں میرا نکاح ہوگا۔ ماں باپ کہ طے شدہ رشتے پھیل ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ حالانکہ میرے دوستو کتنی کم عقلی ہے یہ، کیونکہ وہ جتنا ماں باپ مستقبل کا سوچ سکتے ہیں اتنے بچے نہیں سوچ سکتے بھویشیہ، کہ آگے چل کر کے میرا مستقبل کیسا رہے گا کیسا نہیں رہے گا، یہ گھر چلے گا کہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں سوچتے۔ یہ آج کی تعلیم ہے، اور اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے۔ اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ بلا ہچکچاہٹ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ماں باپ سے کھلی بات کر دیتے ہیں کہ میرا رشتہ وہی ہوگا جہاں ہم چاہیں گے۔ یہ ماں باپ کیونکہ پہلے ہی سے نہ ہم نے روکا ہے نہ ٹوکا ہے، تو نتیجہ یہاں تک نکلا کہ آج معاملہ کہاں سے، مگر علی کہتے ہیں میرے دوستو تمہارا کہنا صحیح ہے مگر حیا آتی ہے۔ بہت ہمت دی، کبھی اس میں حیا کی کہاں بات ہے؟ جب حضور نے ہی چاہا ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تو پیغام دینے میں کیا حرج؟ ہمت کر کے حضرت علی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے کہ رسول کی بارگاہ میں پیغام نکاح دوں فاطمہ کے ساتھ۔ ادھر حضرت علی اٹھتے ہیں اس ارادے سے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دے دیا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اب
فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام لے کر کے وہ آ رہا ہے جس کے پیغام نکاح کو قبول کرنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بارگاہ رسول میں پہنچے، ابھی زبان سے کچھ کہتے کہ رسول نے فرمایا مرحبا اہلاً و سہلاً، تمہارا اس ارادے سے آنا علی تمہیں مبارک ہو، علی تمہیں مبارک ہو۔ یہ رضامندی کا اعلان تھا، مصطفیٰ کی رضامندی کا اعلان تھا۔ گویا اللہ کے نبی نے اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا، اور فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ علی مہر کا انتظام کرو۔ جو عورت کا حق بنتا ہے بیوی کا مہر، جو عورت کا حق بنتا ہے اس پر کسی اور کا ادھیکار اور حق نہیں ہے، جہاں چاہے خرچ کرے گی، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ بخش دے تو اور بات ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دے دے یا کسی اور کو دے دے تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ بیوی کا مہر یہ اس کا ذاتی حق بنتا ہے۔ مہر کا مشکل سے انتظام ہو، اور مہر کتنی ہونی چاہیے؟ شرعی مقدار اس کی کیا ہے؟ قریب 3 تولہ چاندی، بس۔ اب جو بھی بھاؤ ہوگا چاندی کا، اگر 200 روپے تولہ ہے تو 600 میں مہر ادا ہو گیا۔ 2 لاکھ روپے تولہ ہوا تو 6 لاکھ میں مہر ادا ہو۔ جو بھی بھاؤ رائج الوقت اسی کے مطابق بیوی کا حق مہر ہوگا، وہ لازمی ہے، دینا پڑے گا۔ شادیاں تو ہوتی ہیں آج کل بھی، لیکن جب مہر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی بیوی کا حق مہر ادا کرو، کتنے، شریعت کا کیا حکم ہے، وہاں شریعت یاد آتی ہے لوگوں۔ اس سے پہلے جو کچھ کیا شریعت بیچ میں نہیں ہے۔ 5000 کے پٹاکڑے پھوڑے، 10-20 ہزار روپے بینڈ باجوں میں خرچ کیے، 10-20 ہزار روپے سوٹ بوٹ میں خرچ کیے، کہیں پر بھی ہم نے یہ پوچھا نہیں کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، یہ جائز ہے کہ ناجائز، حرام ہے کہ حلال ہے کہ حرام، نہیں پوچھا۔ بیوی کا مہر ادا کرنے کے لیے جب نکاح وہاں کہتے ہیں کہ بیوی کا حق مہر ادا کتنے، شریعت کا کیا حکم ہے، تب شریعت جانا۔ تو جماعتی اعتبار سے اگر کہتے ہیں کہ 2786 تو دلیل پیش کرتے ہیں، آرگیومنٹ، دلیل میں کیا کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، 400 روپے تولہ ہے، 1200 میں مہر ادا ہو سکتا ہے۔ اب تجھے سوچی کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے، یہ رقم تو جماعت نے مقرر کی ہے 2786 تاکہ کچھ سالوں تک یہ رقم چلتی رہے، بار بار شریعت کا مسئلہ پوچھنا نہ پڑے۔ مگر تجھے یہاں یاد ہے، آتش بازی کی، پٹاکڑے پھوڑے، ناچ گانے کروائے کیے، کچھ یاد نہیں آیا کہ یہ جھوٹ ہے کہ منع ہے، نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا نبی نے کہ جاؤ مہر کا انتظام کرو، مشکل سے مہر کا انتظام ہوا۔ پھر جب مہر کا انتظام ہو گیا تو اللہ کے رسول نے صحابی رسول کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کرو، مسجد نبوی میں آج فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے۔ کچھ آج شادی سے پہلے ہم کتنی رسمیں ادا کرتے ہیں، منہ میٹھا کرو تو میٹھا، سگائی کرو سگائی، پھر بعد میں لگن نکالو لگن نکالو، یہ کیا وہ کیا، نہ جانے کتنی رسمیں ہم ادا کرتے ہیں۔
مگر یہ کچھ نہیں ہوا فاطمہ کی شادی میں. جاؤ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بلا لو، آج اللہ کا نبی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا ہے. نہ دف نہ دمامہ، نہ ڈھول نہ کاشے، نہ ناچ نہ نگارا، کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. مصطفیٰ ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند چمک رہا ہے. کھڑے اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد مقررہ مہر پر اپنی اس بیٹی کو جو جنتی عورتوں کی سردار حضرت علی کے نکاح میں عطا فرما کر امت کو تعلیم دی کہ شادی جسے کہتے ہیں یہ شادی، نکاح جسے کہتے ہیں یہ نکاح. کتنی سادگی بھری رسم آج ہم نے مہندی بنا لی. شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ جیب خرچی ہے کہ نہیں، شادی کے اخراجات میسر ہے کہ نہیں. مہندی بنا لی. امیروں نے نفسانی خواہشوں کے تحت کچھ ایسے رسم و رواج گھڑے. ان امیروں نے غریبوں کا گلا گھونٹ کے رکھا. بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. کہتے شادی کرو کہاں سے کریں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اور جہیز تو ایک لعنت ہے. جو لوگ جہیز لینے کی طلب کرتے ہیں یا جو دینے کے لیے نمائش کرتے ہیں، سب ایسا کچھ نہیں ہوا. ماں خاتون جنت خصوصیت کی مالک ہے، جنتی عورتوں کی سردار. اور جانتے ہو زہرا کس لیے کہتے ہیں؟ نام تو ہے فاطمہ مگر زہرا کس لیے کہتے ہیں؟ حضرت خاتون جنت کو زہرا کہا گیا. زہرا کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہر مہینے جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے اللہ نے حضرت فاطمہ کو پاک رکھا تھا. اسی کا نام ہے زہرا خاتون جنت. خصوصیت کی معنی جن کے دوپٹ، جن کے سر کے کسی بال کو سورج کی روشنی نے نہیں دیکھا، اس اپنی لکھتے کا حضرت علی کے نکاح. اور میرے پیارو، رخصتی ہوتی ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو بدائی دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی رخصت کیا اپنی بیٹی کو حضرت علی کے پاس. لیکن ان کی رخصتی میں اور ہماری رخصتی میں کتنا بڑا فرق ہے. آج تو ہم پورا ڈرامہ تیار کرتے ہیں، پوری رونے کی پلاننگ بناتے ہیں. محمد رفیع صاحب اور لتا منگیشکر کے گیت ڈلواتے ہیں کیسٹ، اور جب رخصتی ہوتی ہے تو پھر بس وہ گیت بجاتے ہیں اور آہا اوہو اوہو کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. تو یہ رونا بیٹی کے جدا ہونے کی وجہ سے ہے یا رفیع صاحب کے آواز اور اس کے گلے پر رونا آتا ہے؟ ایسا کچھ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. بلایا علی کو، بلایا فاطمہ کو، سامنے بٹھایا اور اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا پانی کا ایک برتن بھر لو. ایک کٹورا پانی کا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے اس میں نوش فرمایا، اپنے لبے مبارک، اپنے ہونٹ مبارک اس پانی میں ڈالے، پھر ایک چلو بھر کر علی پہ چھڑکا، ایک چلو بھر کر کے فاطمہ پہ چھڑکا، پھر فرمایا دیکھو علی، اب تک تم کسی کے بیٹے تھے، کسی کے پوتے تھے، کسی کے نواسے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، مگر اب تم نے زندگی کے ایک نئے میدان میں قدم رکھا ہے. اب تم کسی کے شوہر بنے گا.
بیٹی اب تک تم بیٹی تھی، پوتی تھی، نواسی تھی، بھانجی تھی، بھتیجی تھی، مگر اب تم کسی کی بیوی بن گئی۔ دونوں کی ذمہ داریاں کیا رہے گی؟ سنو، سامنے تو علی اور فاطمہ بیٹھے ہیں، مگر کائنات کے لیے ایک نظام زندگی کو مکمل ایک نظام کو مکمل فرماتے ہیں۔ سامنے علی اور فاطمہ ہے، مگر آپ کا یہ ارشاد فرما کل کائنات کے لیے ایک سبق تھا۔ اقبال کہتے ہیں وہ مقصود دو عالم مستغاث بزم امکانی کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسان۔ فرماتے ہیں علی باہر کی ذمہ داری تمہاری، تم شوہر محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، لکڑیاں کاٹو گے، پیسہ کماؤ گے، کھاؤ گے، بیوی بچوں کو کھلاؤ گے، لین دین کا آنے جانے کا ساری ذمہ داری تمہارے ہوگی۔ بیٹی تمہاری ذمہ داری یہ رہے گی گھر کی آبرو بن کر کے رہنا، گھر کی عزت بن کر کے رہنا، شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہنا، شوہر کی رازدار بن کر کے رہنا، شرم و حیا کا پیکر بن کر کے رہنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کی صحیح پرورش کرنا۔ بیٹی یہ تمہاری ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری تمہاری، باہر کی ذمہ داری علی تمہاری۔ دیکھو ذرا معاشرے میں کپڑے کو داغ نہیں لگنے دیتے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، چٹکیاں بجاتے ہیں کپڑا صاف کرتے ہیں۔ پوچھا دھندا کچھ نہیں ہے باپ، تو پھر میری بیوی ہٹڑی جلاتی ہے، مچھی بیچتی ہے، بلدیا بیچتی ہے، کپڑے بیچتی ہے، اور مائی بات کرنے میں جواب دینے میں ہماری غیرت کو یہ کب میری بیوی چلا۔ اجازت ہے عورتوں کو بھی، اگر مجبوری ہے، کوئی کمانے والا، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، بے سہارا ہے، تو عورت کو حق اور اجازت ہے کہ وہ خود کی کمائی سے خود کا پیٹ بھرے۔ اگر کوئی ہے نہیں سہارا تو اجازت ہے، شریعت دے، مگر خود ہٹے کٹے مستنڈے باپو کوئی کام نہیں، ریلائنس بند ہے، یہ سار بند ہے، یہ بند ہے، وہ بند ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کی گود سے ٹوٹا شرار حفلہ۔ یہ ہے عورت کا مقام، مونچھوں پہ تاؤ دے کر نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، وہ گھر آئے اور پاور کرنے لگے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، ہزاروں گالی گلوچ تان و تشنی عورتوں کو کرنے لگے، اس میں اپنی بہادری یہ نہیں، سرکار نے علی کو بٹھا کر، فاطمہ کو بٹھا کر کے مکمل زندگی کا جو ہے نظام عطا کر دیا، یہ تمہاری ذمہ داری، تو یہ ہے وہ علی۔ کتنی شان بیان کی جائے میرے پیاروں، 11:30 بجنے کو ہے، وقت سے زیادہ 10 منٹ ہو گئے ہیں میرے پیاروں۔ اب میں مختصر طور پر حضرت علی کی شہادت کا ذکر کر دوں۔ آپ خلیفہ ہوئے، آپ کی خلافت کا زمانہ 4 سال کا رہا ہے، لیکن بڑا مشکل ترین دور، کافی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا۔ اس بیچ حضرت عثمان غنی کی شہادت جو ہوئی تھی، اس کے قصاص کا مطالبہ ہوا، اتنے تنگ آ گئے کہ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ بسانا پڑا، کوفہ بسانا پڑا، دارالامارت راجدھانی کوفے کو آپ نے بنا۔ حضرت علی کے کچھ دشمن خروج کرنے لگے اور خارجی کی ایک بہت بڑی جماعت ہو گئی، نہروا مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، خارجیوں نے جو حضرت علی کے خاص دشمن تھے، نہروا کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا۔ راستے میں آنے جانے والوں کو یہ لوٹا کرتے تھے، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ شکایت کی حضرت علی مرتضیٰ سے کہ حضرت معاملہ یہ ہے، آپ نے لشکر کشی کی،
اور جنگ کے ذریعے ان کو خاتمہ کر دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ آپ ہی کے لشکر میں ایک سپاہی تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جو خاندان مراد سے تعلق رکھتا تھا۔ جنگ کی فتح کے بعد اس نے تلوار کا تحفہ پیش کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس تلوار سے میرے ہی خون کی بو آتی ہے، اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہی وہ ہے جس کے ہاتھوں میری شہادت ہوگی۔ وہ کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے، یہی تلوار سے میری گردن اڑا، کہ تجھے قتل کروں گا تو پھر مجھے شہید کون کرے گا؟ اچھا ایک کام کر، کوفہ جا اور کوفہ جا کر کے ہماری فتح کی خوشخبری دے دے۔ کہا مجھے سواری عطا کرو، سواری دے دی گئی۔ سواری پہ سوار ہو کر کے یہ کوفہ پہنچا۔ باہر ہی ابھی تھا، داخل نہیں ہوا تھا کہ ایک مکان تھا جس میں ایک نسوانی آواز گونج رہی تھی، عورت کی آواز جو گانا گاتی تھی۔ ایک محفل سجی تھی، اس میں وہ گانا گاتی تھی، بڑی سریلی آواز۔ للچایا عبد الرحمن ابن ملجم، آخر دیکھوں کیسی ہے، کیا ہے، کون ہے، تو کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد محفل ختم ہوئی، عورت نکلی جس کا نام قطام، یہ خارجی عورت تھی، اور اس کے بہت سارے رشتہ داروں کو حضرت علی کے لشکر نے قتل کر دیا تھا، تو اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ آگے بڑھا، اس کو دیکھتا رہا، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی۔ دیکھتا کا کیا دیکھتا، کا دل میں کشش پیدا ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے شادی کروں۔ کہ میں مجھ سے شادی نہیں کر پائے گا، کیوں؟ کہ میری مہر بہت بھاری ہے۔ کیا مہر؟ 4000 دینار دے سکتا، ایک غلام دے سکتا ہوں، اور تیسری شرط ہے کہ حضرت علی کا سر مجھے چاہیے۔ کہ وہ نہیں ہو پائے گا، میں حضرت علی کا سر تجھے کہہ دوں، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو پائے۔ تو کہا پھر جا، چلا جاتا ہے، خوشخبری سنا دیتا ہے، مگر دل ہی دل میں کیونکہ عشق بڑھ گیا تھا، اس عورت سے شادی کرنے کی لالچ اس کے دل میں بڑھ گئی، اس نے بالآخر یہی ارادہ کر لیا کہ اگر یہ ملتی ہے تو علی کا سر دینے میں کیا برائی ہے، یہ سوچ کر اس نے ارادہ کر لیا حضرت علی کو شہید کرنا۔ اس دن سے وہ طاق میں رہتا تھا، گات میں رہتا تھا، کب مجھے موقع ملے اور حضرت علی کو شہید کروں اور آپ کا سر اس عورت کو دے دوں اور اس سے نکاح۔ رمضان کا مہینہ آیا، اور بعض روایتوں میں 17 تاریخ ہے، بعضوں میں 19 ہے۔ 19 تاریخ رات کو سوتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ خواب آتا ہے، شکایت بارگاہ رسول میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے مجھے ستاتے ہیں، مجھ سے دشمنی لے لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا علی ذرا دعا کرو، اللہ تم کو ان سے بہتر ساتھی عطا فرمائے۔ آنکھ کھل گئی تو سمجھ گئے خواب کو کہ میری شہادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم نمدیدہ ہو گئے، غمناک ہو گئے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ابن نباہ نے آواز دی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کے لیے آؤ۔ حضرت علی اٹھتے ہیں اور مسجد تک پہنچتے ہیں۔ یہاں بھی 2 روایتیں، بعضوں نے کہا کہ راستے میں اس نے حملہ کر دیا، بعضوں نے کہا کہ وہ وہاں سویا ہوا تھا چادر اوڑھ کر کے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی جا کر اس کا ٹھوکر مارتے اٹھاتے ہیں، قم فصل، اٹھ اور نماز پڑھ، نماز کا وقت ہو۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، امامت فرماتے ہیں۔ ابھی نماز شروع ہوئی کہ چادر میں خنجر دبائے ہوئے سب میں کھڑا تھا، سب کو کاٹ کر کے آگے بڑھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا زخم دیا، ایسا وار کیا کہ
غش کھا کر کے زمین پر گر پڑتے. حضرت امام حسن نے نماز کو پوری فرمائی اور اس کے بعد گھر لے جائے گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی تو آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ دیکھو اگر میری شہادت ہو جائے تو میرے قصاص میں اس کے اوپر ایک وار کرنا 2 نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا. قیامت کے دن اگر خدا پوچھ لے گا کہ اس نے تم پر ایک وار کیا تھا اور آپ کے صاحبزادوں نے اس کے اوپر 2 وار کیے تو میرے پاس اس کا کیا جواب؟ یہ ساری باتیں ہوئی. بالآخر 2 دن تک زندہ رہے حضرت علی مرتضیٰ اور رمضان کی 21 تاریخ کو سن ہجری 40 میں آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت علی کو ایک صحرا تھا جہاں آج نجف اشرف بس گیا ہے وہاں پر حضرت علی مرتضیٰ کو جو ہے دفن کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبر پر رحم و کرم کی بارش برسائی, ایسے برسائی کہ آج وہاں ایک شہر آباد ہو گیا اور آپ کا مزار جو ہے مرجع خلائق ثابت ہو گیا. میرے پیارو یہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ اور ہمیشہ حق والوں کے ساتھ دنیا والوں نے ایسے ہی سلوک کیا ہے اور ان کو شہادت کا مزہ چکھنا پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمارا سلام
علی پاک پر دربار گائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ پیش کرا 3 مرتبہ قل اللہ شریف 1 مرتبہ لمبر شریف پڑھ کر اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابہ کرام تابعین کرام اولیاء کرام خصوصاً سرکار امام عالی مقام اور شہداء کربلا کی ارواح کو بخشے کچھ لوگوں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً 2 قرآن شریف پڑھا گیا ان کا ثواب بھی امام حسین کی بارگاہ میں پہنچائیں 2 لڑکیوں کی طرف سے ایک کا نام ہینا ہے اور ایک کا نام ماہ نور ہے ان دونوں لڑکیوں کی طرف سے ایک قرآن شریف پڑھا گیا ان کا ثواب بھی امام حسین اور شہداء کربلا کی ارواح کو بخشے الفاتحہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل گشا کے واسطے کربلائیں شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے مساجد رقا میں علم عقد باقر علم ہدا کے واسطے قادری کر قادری رب قادری ہم عودا قدرت دل قادر قدرت نما کے واسطے اے اللہ ملائکہ صلی اللہ علیہ نبی آئی الذین آمنوا صلی اللہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا محمد وصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کمیٹی طرف سے ضروری اعلان سڑی گنجا کال جی رات جو چھلو جنگنامو ہے ان میں جھولی پھیرا لیتی ہے اسٹیج تے جو علماء کرام نے سادات کرام ویتا نیلا کرین کال جو جھولی پھیرا لیتی دی بدے بائے بائے کال جو ہم جھولی میں حصو گنی ہمیں ثواب دارے حاصل کریے
الفاتحة.